ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے مقبوضہ کشمیر کے محصور عوام کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان تاریخ کے اس نازک موڑ پر کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محاصرے کی وجہ سے 80 لاکھ کشمیریوں کو کورونا وبا کو مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی برطانیہ کے صدر نے کہا ہے کہ اگر عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بدترین لاک ڈاؤن اور مظالم کا فوری نوٹس لیتی تو آج دنیا کورونا جیسے مہلک مرض سے دوچار نہ ہوتی۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے ہی گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ کشمیری عوام 5 اگست 2019 سے اپنے گھروں میں قید ہیں۔ تعلیم اور روزگار کی خاطر بیرون ممالک میں مقیم کشمیری طلبہ اور ملازمین لاک ڈاؤن کے باعث ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے اپنے محبوس صدر محمد یاسین خان سمیت تمام نظربندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 8 ماہ کی حراست سے رہائی کے بعد اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ 5 اگست سے تعلیمی ادارے کاروبار بند، آج کی دنیا 5 اگست 2019 سے بہت مختلف ہے۔ محبوبہ مفتی نے اپنے پیغام میں عمر عبداللہ کی رہائی پر کہا کہ خواتین کی طاقت آزادی کی باتوں کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مودی حکومت خواتین سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ دہلی کے شاہین باغ میں گزشتہ 101 دن سے متنازع شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کو دہلی پولیس نے بزور طاقت ختم کرا دیا۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ آج جبکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس سے انسانیت کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں، لیکن بھارت میں مودی سرکار کو صرف ہندو توا ایجنڈے کے نفاذ سے اصل غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مودی کے انتہا پسند نظریوں کو کرونا وائرس سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے۔ مودی کی اس منفی سوچ کے باعث آج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے بدترین حالات سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں بھارت میں اپوزیشن جماعت کے رہنما غلام نبی آزاد کی راجیہ سبھا میں ہونے والی یہ مختصر گفتگو۔ جموں کشمیر 7.5 مہینے سے پولیٹیکل کوارنٹائن میں، ہمیں بھی اس سے نکلنے کی ضرورت۔ جب تک ہم اس پولیٹیکل کوارنٹائن سے باہر نہیں نکلیں گے، جو قدرت کی طرف آفت نہیں، ہمیشہ دنیا الگ الگ کی آفتیں آ جاتی ہیں، باڑھ آ جاتی ہے، وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیماریاں قدرت کی طرف سے، جیسے آج یہ وائرس پھیل رہا ہے، قدرت کی طرف ہے جس پہ کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جموں کشمیر آج جو 7.5 مہینے سے بیمار ہے، وہ قدرت کی وجہ سے نہیں، وہ فلڈ سیلاب کی طرح سے نہیں، وہ اپنے دیش کی ہی سرکار کی وجہ سے۔ کبھی بھی دنیا میں یہ کبھی سوچا گیا ہے کہ آپدہ لانے والا کوئی ودیشی حملہ ور نہیں ہے، آپدہ لانے والا آسمان سے اترنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے دیش کے رکھوالے ہی آپدہ بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں بی جے پی سرکار کی آڑ میں دراصل انتہا پسند نظریات کی حامل راشٹریہ سیوک سنگھ کی حکومت ہے، جس کے کالے کرتوتوں اور منفی سوچ کو پوری انسانیت کے لیے کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔